جو میڈیشن ہے پاکستان سے واپس لے کے کسی اور ملک کی طرف جائیں گے. سر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان از گریٹ, ایز اے نیشن دے آر گریٹ. جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ گریٹ, جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر ہی از گریٹ. نتن یاہو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی کمپین چلا رہا ہے, پرو اسرائیل ہے, کوئی پارٹی نیوٹرل ہو سکتی ہے, کوئی پرو پاکستان ہو سکتی ہے, کہ شاید وہ بھارت بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے یا پاکستان اچھا پرفارم نہیں کر رہا, کہ جو امریکی میڈیا ہے وہ انتہائی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے, اور اگر وہ امریکی ہے تو امریکن قوم سے غداری کر رہا ہے. یہ غداری وداری کے معاملات جو ہیں یہ بھارت اور پاکستان میں اچھے لگتے ہیں. کیا آپ نے ہرمز کے اندر ایران کو پروٹیکٹ کیا جائے؟ نو, دے ول ناٹ پروٹیکٹ یو. امریکی صدر چین کے دورے پر پہنچنے والے ہیں, اور وہاں جانے سے پہلے ان سے ایک ٹی وی رپورٹر نے سوال کیا کہ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کانگریس میں رپورٹ بھی پیش ہوئی ہے کہ جناب ایران کی جنگ کے دوران اس نے ایرانی جو جہاز ہیں ان کو اپنی ایئر بیسز پر ٹھہرایا یا پناہ دی, اور پاکستان نے اس جنگ کے دوران ایران کو بہت بیک اپ کیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ جو میڈیشن ہے پاکستان سے واپس لے کے کسی اور ملک کی طرف جائیں گے یا براہ راست ٹاکس کریں گے ایران سے؟ جس کے جواب میں سر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان از گریٹ, ایز اے نیشن دے آر گریٹ. ان کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ گریٹ, جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر ہی از گریٹ, اور پاکستان از اے گریٹ نیشن. اور یہ اصل میں بنیادی طور پہ امریکی کانگریس کے اندر اور اس سے باہر بھی بھارتی اور اسرائیلی مستقل ایک کمپین چلا رہے تھے پاکستان کے خلاف. اور نتن یاہو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی کمپین چلا رہا ہے جس کے تحت وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں رخنا آ جائے. اور یہ اسی حوالے سے امریکی کانگریس کے اندر مختلف کانگریس مین جو ہیں انہوں نے پاکستان پہ بڑی کڑی تنقید بھی کی, اور جو منسٹر ہیں فورن سیکٹری ہیں ہیکست, ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن بنیادی طور پہ یہ جو ایک سسٹم ہے اس کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک پارلیمنٹ, ایک پریزیڈینشیل ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اس کے اندر ایک پارٹی پرو اسرائیل ہے, کوئی پارٹی نیوٹرل ہو سکتی ہے, کوئی پرو پاکستان ہو سکتی ہے. انڈینز کا جہاں تک تعلق ہے وہ چونکہ وہ اپنے سٹائل میں چلتے ہیں, امریکہ میں لابنگ جو ہے اس کی امپورٹنس ہے, تو وہ لابنگ شاپنگ کروا کے کسی کو پیسے ویسے دے کے پاکستان کے خلاف بیان اکثر دلوا دیتے ہیں, لیکن اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میڈیا کے اندر اور پبلک اوپینین میکنگ کے اندر یہ تاثر جا سکتا ہے کہ شاید وہ بھارت بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے یا پاکستان اچھا پرفارم نہیں کر رہا. یہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو امریکی میڈیا ہے وہ انتہائی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے. وہ تمام لوگ جو ذرا بھی ایران کو سپیس دے رہے ہیں بنیادی طور پہ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ وہ امریکہ دشمن ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران کے پاس ٹوٹل سمندر کے اندر 159 ویسل سے جہاز باز تھے جو سارے کے سارے اس وقت سمندر کی تہہ میں ہیں. ان کے پاس ایئر فورس تھی ہی نہیں, اور یہ حقیقت ہے. جو رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے کہ پاکستان نے بیسز دیے ایرانی جہازوں کو یا ہوائی جہازوں کو, وہ اس لیے بیس لیس ہے کہ ایران کے پاس ایئر فورس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور لہٰذا اس کا جواز نہیں بنتا. پھر انہوں نے یہی بات, پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ لیڈرشپ ساری ماری جا چکی ہے, جو لوگ ہیں انہیں ہم بادر نہیں کرتے, ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو بنیادی طور پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر وہ امریکی ہے تو امریکن قوم سے غداری کر رہا ہے. لیکن بہرحال یہ سخت سٹیٹمنٹ ہے. جھوٹ بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ غداری وداری کے معاملات جو ہیں یہ بھارت اور پاکستان میں اچھے لگتے ہیں, امریکہ میں کہاں سے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ایران سے جو خبر ہے وہ بھی عجیب سی اطلاعات ہیں. وہ یہ ہے کہ عراق تو خیر ان کا بارڈر ایریا ہے, عراق میں بہت بڑی تعداد میں جو موجودہ رجیم ہے خمینی رجیم اس کے حمایتی موجود ہیں, اور ان کے لیے بارڈر پار کر کے ایران میں آنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن کچھ افریقی ممالک سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ایران پہنچے ہیں, اور ان کے مختلف شہروں کے اندر حکومت کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں, حکومت کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی تعداد میں. لیکن وہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ایرانی عوام کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلا ہم اسے ماریں گے. یہ انتہائی جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے, اور ان میں کوئی مقامی آدمی نہیں ہے. ایران کی جو موجودہ رجیم ہے وہ چیزوں سے سیکھ نہیں رہی, سمجھ نہیں رہی, اور یا یہ کہہ لیں کہ ڈوبتے ڈوبتے اپنی آخری ایفرٹس کر رہی ہے. یہی وہ حرکتیں تھیں جب آپ نے عوام کو دبایا, دباتے چلے گئے, 47 برس گزر گئے, تو پہلے بھی کوئی سپورٹ تو آپ کی تھی نہیں, لیکن جو تھوڑی بہت تھی عقیدے کے نام پہ وہ صفر ہو گئی. اور اب آپ حرکتیں یہ کر رہے ہیں کہ اب اگر آپ کے پاس گراؤنڈ پہ لوگ موجود نہیں, یہی وجہ ہے. اچھا یہ سارا جو ایک انہوں نے نیکسس بنایا تھا, مثال کے طور پہ وہ یمن میں حوثیوں کا, لبنان میں اپنے حمایتیوں کا,
غزہ میں تھوڑا بہت، اور عراق میں تو ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ افریقہ کے یوگینڈا میں ہے، ایک دو جگہ اور ہے۔ یوگینڈا نے تو آفر بھی دی تھی، ان کے پاس فوج شوج ہے نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا پیسے دے دو، ہم تمہاری پروٹیکشن کے لیے بھی آ جائیں گے ایران میں۔ تو سوال یہ پیدا، انہوں نے ایک لابنگ کر رکھی تھی، ایک پورا ایک نیکسس اپنا بنایا ہوا تھا۔ وہ نیکسس اس جنگ کے دوران ان کے حق میں تو بول نہیں سکا، نہ بول سکا نہ آ سکا، لیکن اب جو تھوڑی سی اسپیس ملی ہے تو ایک مرتبہ پھر وہی کام لڑنا جن سے چاہیے، ان کے سامنے لڑنے کا چکر نہیں ہے۔ ان کے معاملے میں پاکستان کی منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں کہ ہماری جان بخشی کروا دو، اور اپنی عوام کو دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو یہ 47 برس سے کرتے آئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو یہ کرتے ہیں یہ عورتوں کو اور بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ اب چلے گا نہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آپ یوگنڈا سے بندے بلا کے احتجاج کروائیں، یا عراق سے بلا کے احتجاج کروائیں، یا لبنان سے بلا کے احتجاج کروائیں، یا بحرین سے بلا کے احتجاج کروائیں، کوئی احتجاج نہیں چلے گا۔ آپ اپنی عوام کے خلاف احتجاج کروا رہے ہیں، مطلب ایک طرف آپ کے پلے کچھ نہیں اور دوسری طرف اپنی عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ان چیزوں میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اب جو چین کا دورہ ہے یہ بنیادی طور پہ ڈیسائیڈ کر دے گا ساری صورتحال۔ ایران، ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں جو ایران کے ترجمان ہیں بے شمار لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چین جائیں گے اور چین انہیں قائل کر لے گا کہ ایران کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ قطعاً ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک بزنس ڈیل کے لیے جا رہے ہیں۔ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی۔ ان کا یہ انتخابی ایجنڈا بھی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جنگیں نہیں لڑوں گا یا لڑنا نہیں چاہتا، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، چونکہ ان کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ میں نے امریکہ کو داخلی طور پہ مضبوط کرنا ہے، اس کی اکانومی اسٹیبل کرنی ہے، اور جو ہے نا جن ممالک سے ہمارے اختلافات ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب وہ پچھلے ٹینیور میں تھے تو وہ شمالی کوریا کے کیم جونگ ان سے بھی ملے تھے۔ تو لہٰذا اب وہ جو چائنا گئے ہیں تو شی جن پینگ سے اور جو بھی وہاں کی قیادت ہے، بنیادی طور پہ یہ ٹیرفز کا معاملہ حل ہوگا، تجارت کا معاملہ حل ہوگا، اور چین کی پہلی ترجیح، امریکہ کی بھی پہلی ترجیح، چونکہ معاشی اور اقتصادی اسٹیبلٹی اور ترقی ہے، تو لہٰذا وہ دونوں ممالک چاہیں گے کہ اقتصادی طور پہ ان کے درمیان کوئی رفت نہ آئے، کسی بھی نوعیت کی رفت نہ آئے، اور اس میں یہ جو ایشوز ہیں یہ انتہائی معمولی ایشوز ہیں۔ مطلب کسی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے ہرمز کے اندر ایران کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ نو، دے ول ناٹ پروٹیکٹ یو، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو۔ وہ ایک ان کی اپنی بزنس ڈیل ہے، اور اس پورے ایریے میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چین کافی تگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ بھی اپنا سارے کارڈ تو شو نہیں کرتا، تو دو طاقتیں مل کے اپنے لیے اسپیس تلاش کریں گی۔ اس میں کہیں ایران کی عوام کے لیے ممکن ہے کہ تھوڑی بہت اسپیس ہو، رجیم کے لیے کوئی اسپیس نہیں۔